اور ایصال ثواب یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ قرآن کے کیا کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحشر اور سورہ ابراہیم 2 کے میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور گزر چکے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کی بھی دعا مانگیں، اور جو ہم سے پہلے ہیں جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اور سورہ ابراہیم تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس کا ترجمہ سنیں آپ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جو بچہ یا بیٹی 5 یا 6 سال کے 10 سال کے ہیں وہ بھی نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا، حالانکہ ان کے تو اولاد نہیں ہے۔ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کی تو اولاد نہیں ہے لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ سکھایا جا رہا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، باری تعالیٰ میری دعائیں قبول فرما۔ پھر ساتھ ہی کا ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب دیکھیں جو بچہ دعا مانگ رہا ہے، ابھی اس کے والدین تو زندہ ہیں نا، لیکن دعا پہلے سکھائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، پہلے میرے والدین، اس کے بعد قیامت تک آنے والے ہر مومن کی بخشش فرما۔ تو سوچئے اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو دعا سکھائی ہی کیوں جاتی؟ اگر بخشش نہ کی جاتی یا اصال کہتے ہیں پہنچانا، ثواب کہتے ہیں نیکی کو، ہر اچھے عمل ہر نیکی جو دوسرے کے نیت کے لیے کی جائے اسے اصال ثواب کہتے ہیں۔ اور ہم لکی ہیں کہ اگر ہم کسی اور کی نیت کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، محفل نعت کرتے ہیں، اس کو تو اس کا اجر ملے گا ہی، لیکن کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کیونکہ کاؤنٹنگ تو ہمارے پاس ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا، اور یہی قرآن سکھا رہا ہے ہمیں۔ اور بیسکلی قرآن خوانی کیا ہے، دعا کیا ہے؟ یہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ اور یاد رکھیں جس طرح ہم دنیا میں اس کو گفٹ دیتے ہیں نا، گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی گفٹ ایکسچینج کیے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں دنیا میں تو میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں نا، فزیکل دوسرے سے ملتے ہیں، تو کسی نے السلام علیکم کہا تو ہم وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، کسی نے گفٹ دیا تو جواب میں گفٹ دیتے ہیں۔ تو جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہمیں کیسے، جو ہم ان کو گفٹ دیتے ہیں وہ واپس کرتے ہوں گے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ النساء میں فرمایا گیا، اس کا سورہ النساء میں اس ریفرنس کو بتا رہی ہوں کہ جب تم کسی کو سلام کا جواب دو تو کم از کم اس کی شان کے مطابق جواب دو۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے کہ تم سلامت رہو، تو پہلی کوشش کرو جس طرح اس نے جواب دیا ہے تم بھی ویسے ہی دو۔ آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ہم سر ہلا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، ہم جواب میں موسٹلی سر ہلا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک بندہ ہمیں دعا دے رہا ہے تم سلامت رہو، ہم جواب میں سر ہلا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کسی نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیول کا تو دے دو۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام کہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ بڑھا کر دو، اضافہ کر کے دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کتنے منٹ لگتے ہیں اس کے اوپر، کتنی انرجی لگی ہو، کتنی کیلریز میری ویسٹ ہوئی ہیں، میں مثال دی، آدھے سیکنڈ میں ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ تم اضافہ کر دو، ورحمت اللہ، تم پر رحمت بھی ہو، تم پر برکت بھی ہو۔ تو جس طرح ہم دنیا میں ایک کو تحفوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، جب کسی نیک اور صالح بندے کے لیے دعا کی جاتی ہے جو دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں، جب ان کو ہمارے تحفے، ہماری دعائیں، ہمارا قرآن مجید، ہمارا ذکر ان کو تحفہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جواب میں دعائیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، یہ ایکسچینج کا نام ہے۔ قرآن نے کہا موت ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے، ہمیں زندگی دی گئی، یہ ٹیسٹ دیا گیا، اب دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے، اب دوسرا ٹیسٹ ہے، خاتمہ نہیں ہے، قیامت بھی آنی ہے، دومزداغ بھی آنا ہے۔ اگر خاتمہ ہو جائے تو پھر وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ چینج کیا گیا ہے، پہلے یہ ٹیسٹ سکھایا گیا، ایک ٹیسٹ زمین کے اوپر ہے اور ایک ٹیسٹ زمین کے نیچے ہے۔ زندگی زمین کے اوپر بھی ہے، زندگی زمین کے نیچے بھی ہے۔ چونکہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے زندگی وہ ہے جو زمین کے اوپر ہے، زندگی زمین کے نیچے بھی ہے۔ جو عالم برزخ ہے، جو قیامت آنے سے پہلے اور موت آنے کی جو بعد کی زندگی ہے، وہ برزخ ہی تو ہے نا۔ اس میں کیا ہوگا؟ جو دنیا میں اچھے عمل کیے ہوئے ہیں ان کا ریوارڈ وہاں ملے گا۔ اگر دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو قبر کی زندگی آرام دہ ہوگی۔ اور اگر کوئی گناہ گار بھی ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے یہ کتاب شرح الصدور اس میں لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ کے لوگ اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ان پر گناہ کا ایک بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے خود تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہوں کا بوجھ لے کے قبر میں گیا ہے، اور جب قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن تو اس کے جسم، اس کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا ان کے بعد جب زندہ مومنین ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو ان کے سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی خود تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اور مومنین کی، اور لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور خاص کر اولاد نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ وہ خود دنیا میں نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں۔ ایک ہے علم نافع، ایسا علم جس سے کسی کو فائدہ ہو، اس نے خود حاصل کیا ہو یا کسی کو علم حاصل کرنے میں سپورٹ کیا ہو، تو جب تک وہ علم کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایسا صدقہ، ایسا ویلفیئر کا کام جو جاری ہو، جیسے فار ایگزامپل ہاسپٹل بنوا دینا، ہاسپٹل میں انویسٹ کرنا، پانی ہے، درخت ہے، جو بھی ویلفیئر کے کام ہیں جو کنٹینیو رہتے ہیں، اس میں سے اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اور نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں شریعت نے اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دیکھیں دنیا میں 2 رشتے ایسے ہیں جن کے اندر دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ ہے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا، وہ اوپر سے نہیں کرتے، وہ دل سے کرتے ہیں۔ اور دوسری ایمان افروز حدیث مبارکہ، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا کہ آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کے سامنے نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ ہوگا،
جب وہ دیکھے گا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی ہیں، کیونکہ وہاں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، وہاں اپنے اعمال بھی سامنے شیشے کی طرح ہوں گے۔ تو جب وہ یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ اعمال میں نے نہیں کیے، یہ میرے پاس کیسے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا مجھے معلوم ہے یہ نیکیاں تو نے نہیں کی ہیں، میں جانتا ہوں۔ پھر پوچھے گا باری تعالیٰ پھر کہاں سے آئی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے مجھے معلوم ہے تو اتنی نیکی نہ کر سکا، لیکن وہ اولاد جس کی اچھی تربیت کر کے تو دنیا میں چھوڑ آیا تھا، تیری اولاد کے اچھے اعمال، تیری اچھی تربیت اور تیری اولاد کی دعائے مغفرت تیرے لیے نیکیوں کا پہاڑ بنا گئی ہے۔ تو اولاد کی دعا، اولاد کی نیکی، والدین کے حق میں وہ نیکیوں کے انبار، اور پھر جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے جس کے لیے کیا جائے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ روح تو آزاد ہے، ابھی تو یہ ہمارے جسم کے پنجرے میں قید ہے نا، اس لیے ہم اس دیوار سے باہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب روح اس جسم سے قید ہوتی ہے، جتنا انسان نیک ہے اتنی پھر روح کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا تعلق اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ گھر میں خوشی آئی ہے، غمی آئی ہے، کوئی مہمان آیا ہے، گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس چیز کا بھی ان کو علم ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت جعفر بن عبداللہ تیار، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے گھر میں ایک پیٹ تھی، ایک کیٹ تھی جس کو وہ بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو گھر والوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ بھی ہے، سٹریس میں یاد نہیں رہتا۔ 3 دن کے بعد حضرت جعفر بن عبداللہ تیار کسی کے خواب میں آئے، ان کو بولا کہ میرے گھر والوں کو بولو میری کیٹ کو کھانا کھلائیں، وہ بھوکی ہے۔ چونکہ محبت تھی نا اس کے ساتھ، تعلق تھا، تو پھر کس نے جا کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ اس کو کھانا کھلائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جانے والے کا تعلق اپنے گھر والوں سے ختم نہیں ہوتا تب جب وہ اس کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر میں جانے والوں کو یاد نہ کیا جائے پھر وہ کیوں آئیں گے بتائیں؟ اسی لیے ہر جمعرات کو جو ہم ختم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں نا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ جمعرات کا ختم کریں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعرات کو روحیں گھروں میں آتی ہیں، اللہ پاک روحوں کو پرمیشن دیتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ جہاں چاہیں وہ جا سکتی ہیں۔ تو روحیں جمعرات کو گھروں میں آتی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور جن گھروں میں بلا دیا جاتا ہے نا پھر وہ نہیں آتی۔ وہ کس کے لیے آئیں؟ جن کو ان کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس پھر وہ نہیں آتی ہے۔ تو والدین کے لیے اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اولاد اچھا عمل کرتی ہے، جب گفٹ بنا کے ان کے والدین کو اور عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ کرتا ہے نا تو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کی اس توفیق میں اضافہ فرما، ان کے اس اچھے عمل میں اضافہ فرما۔ اور جب اولاد کوئی برا عمل کرتی ہے، کوئی گناہ کرتی ہے، یا ہمارے قریبیوں میں سے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں وہ بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، تو پھر وہ سوچ کرتے ہیں کاش یہ ہماری اولاد نہ ہوتی۔ اور بعض حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جلدی موت دے دے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو۔ تو قبر میں ان کی روحیں بھی، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے لیے خوشی کا سامان پیدا کریں یا ان کے لیے غم کا۔ ایک کتاب ہے قرۃ الواعظین، اس میں یہ سب ریفرنس لکھے ہیں، اور ایک اور کتاب ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے کہ جو قبر والے ہیں وہ روحیں آپس میں ملتی ہیں، اور قبر کے اندر ہی عذاب اور ثواب ہے نا، تو آپس میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمسائے میں کون آیا ہے۔ جب کسی نیک بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو جتنی زمین کے ٹکڑے ہیں نا وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ اس کو ہمارے اندر دفن کر، اور اگر کسی گناہگار کی، کسی ظالم کی، کافر کی، بدبخت کی روح نکالنی ہوتی ہے، زمین کہتی ہے ادھر نہ اس کو دفن کرو،
زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب نے اپنی باری باری پہ جانا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہم کوشش کر لیں کہ اپنی آخرت سنوار لیں۔